بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات درود امی کی 500 مرتبہ کا جو ہمارا عمل ہے اس پر ہی کرنا چاہیں گے۔ کچھ ضروری باتیں جو سوالوں کی شکل میں بار بار گھوم پھر کر ہماری طرف آتی رہتی ہیں اور ہم ان کا فرداً جواب دیتے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر اسی کے متعلق کچھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ بعض اس کے اہم مشاہدات بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس سے بہت ایک موٹیویشن کا وہ کارگزاریاں کام کریں گی اور آپ کو بہت ترغیب ملے گی انشاءاللہ۔ پہلے ہم بات کریں گے درود امی کے طریقے کو لے کر۔ حالانکہ باتیں سب پہلے بتائی جا چکی ہیں، لیکن چونکہ نئے لوگ آتے رہتے ہیں، نئے بھائی اور بہن ماشاءاللہ جڑتے رہتے ہیں، تو پھر ان کے نئے سوال رہتے ہیں، انہوں نے بعض اوقات پیچھے کی کلپس دیکھی نہیں ہوتی۔ درود امی کے متعلق بہت زیادہ پوچھا جانے والا ایک سوال کہ کیا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے؟ ہم تو عشاء کے بعد تھوڑا مصروف رہتے ہیں، ہم تو تھوڑا سا دیر سے فارغ ہوتے ہیں، جب تک ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں کچھ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عشاء کے فوراً بعد پڑھنا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ سوال میرے خیال سے بہت لوگوں کو پیش آتا ہوگا۔ بطور خاص شہروں میں یہ مسئلہ ضرور پیش آتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کے شہروں میں جلدی سونے یا جلدی گھر پہنچنے کا رواج ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ رواج پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اللہ جانے۔ تو شہروں میں شاید یہ بات بہت ضرور پیش آتی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہم خالی نہیں رہتے، اور آپ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے درود امی، تو ہمارے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ پہلے درجے کی تو بات یہی ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھیں، یہ پہلے درجے کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جی فوراً بعد وہ پڑھ سکیں، کچھ مصروفیات ہوتی ہیں یا کچھ اور کوئی اس طرح کے گھریلو کام ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کچھ بھی بہرحال عذر ہے، تو آپ بہرحال سونے تک اس کو ضرور پڑھ لیں، سونے سے پہلے یعنی اس کو ضرور پڑھ لیں۔ خواتین کے متعلق یہ بڑا اہم ایک مسئلہ رہتا ہے کہ بعض خواتین کے شوہر کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ ہماری بیوی اس وقت میں جب کہ ہم پورے دن کے اپنے کام دھاموں سے نمٹ کر گھر پر لوٹے ہوں، اور جب ہمیں ضرورت ہو کہ ہماری بیوی ہماری خدمت میں موجود رہے، ہم اس کو دیکھ کر فرحت محسوس کر رہے ہوں، وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھ رہی ہو، ہمارے لیے دسترخوان لگا رہی ہو، ہمارے بستر کا خیال کر رہی ہو، فلاں فلاں فلاں، اس وقت میں جس وقت میں کہ ہمیں ضرورت ہے ہماری بیوی کی، اس وقت میں وہ مصلی پر تسبیح لے کر بیٹھ گئی ہے۔ بعض شوہروں کا یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس درمیان میں یعنی عشاء کے بعد سے لے کر سونے تک جو بھی آپ کے شوہر کی خدمت سے جو بھی وقت آپ کو بچ جاتا ہے، اسی وقت میں آپ درود شریف 500 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور بعض خواتین چونکہ مراقبہ بھی اسی وقت کرتی ہیں۔ اب مراقبہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ مراقبے میں لگ گئے تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ کتنا لمبا ہو جائے۔ جن لوگوں کو مراقبے کا لطف آنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں بس چلنے دو مراقبہ، بس مراقبے میں ہی ہم ڈوبے رہیں اور سحر ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے اصل میں مراقبے کا لطف جس کو لگ جائے پھر تو وہ مراقبے والا ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ادھر شوہر آپ کے منتظر ہیں، مجھے کھانا دے دو جی، مجھے پانی دے دو جی، میں تھک کر آیا ہوں، مجھے چائے پلا دو جی، میرا بستر ٹھیک کر دو، مجھے سونا ہے، فلاں فلاں فلاں، اور اس وقت میں آپ مراقبہ کرنے بیٹھ گئے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ درود شریف تو موقع دیکھ کر عشاء کے بعد سے سونے تک جب آپ کو موقع مل جائے پڑھ لیجئے، لیکن مراقبے کے لیے کوئی ایسا وقت بنائیں، بطور خاص خواتین سے عرض کر رہا ہوں،
ایسا وقت بنائیں جس وقت میں آپ کے شوہر کی ناراضگی کی وجہ نہ بنتی ہو یا ان کے حق کی پامالی کی وجہ نہ بنتی ہو، ورنہ تو پھر گھر میں فڈے بازی شروع ہو جائے گی کہ واہ جی واہ، یہ بہت اچھی بات رہی، میں پورے دن باہر رہتا ہوں اور اب گھر میں آتا ہوں تو اب بھی یہ بندی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور یہ اب بھی مسلح کی ہو کر رہ گئی ہے۔ کیونکہ اس چیز کو بہت دیندار لوگ یا آپ جو اللہ کے ذکر کی قدر کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں میں نہ وہ قدر ہوتی ہے نہ وہ سمجھ ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی آپ کو رعایت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے نئے عملیات کی اجازت کا مسئلہ رہتا ہے۔ یہ بات تھوڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت اہمیت کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ درود امی تو ہم نے شروع کر دیا ہے، مگر ہم نے دیکھا فلاں پیر صاحب نے وہ والا عمل بتایا، فلاں بزرگ صاحب نے وہ والا عمل بتایا، ان بزرگ کے یہاں وہ والا عمل چلتا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ والا عمل بھی ہمیں اجازت لے کر آپ دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراقبے میں، اور اس والے عمل کی بھی اجازت لے کر دیتے ہیں، اور اس والے عمل کی بھی، یعنی کیا ہوتا ہے آج ایک عمل کی اجازت لے کر دے دیں، چلیے ہو گیا، دو دن گزرے، پھر یوٹیوب، چونکہ بیماری ہے یوٹیوب، میں کہتا ہوں اس بات کو کہ بیماری ہے یوٹیوب، آپ اچھے خاصے دل جمی کے ساتھ ایک عمل کو کر رہے تھے، اس سے آپ کو آپ کے مسئلوں کے حل ہونے کا یقین تھا، آپ پوری طرح سے مستعدی کے ساتھ اس میں لگے ہوئے تھے، آپ کا دل اس پر جمع ہوا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہوا، آپ بیماری کے مطابق یوٹیوب کی طرف چلے گئے، اور آپ کو چونکہ ذکر اذکار یا عملیات کا شوق ہے اللہ کی فضل سے، تو آپ نے پھر کوئی عملیات کا کوئی چینل دیکھا، پھر اس پر انہوں نے کوئی بڑا خوبصورت کوئی ایسا عمل بتا رکھا تھا کہ بس آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اب آپ کی رال اس پر بھی ٹپک گئی۔ اب جب اس نئے عمل پر ٹپکی تو پرانے والا جو عمل تھا اس کے متعلق آپ کا اعتقاد کمزور پڑ گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب آپ چاہتے ہیں 2 دن پہلے تو آپ نے کسی اور چیز کی اجازت لی تھی، اب 2 دن کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں اس والے عمل کی اجازت لے کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو لگنے لگتا ہے کہ یہ تو شاید ہمارے لیے ایک الہامی عمل ہے، اسی کی تو تلاش تھی ہمیں، یہی مل گیا، دیکھو یوٹیوب پر مل گیا ہمیں، یہ تو ہمارے لیے ایک الہامی عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے کو ضائع نہ کرو، اپنے کو ضائع نہ کرو، جو پڑھ رہے ہو دل جمی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہو۔ اگر یوٹیوب کے زیادہ دیوانے بنو گے تو یوٹیوب آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں، اکبر کا جو بادشاہ اکبر، مغل بادشاہ اکبر، اس کا جو ابتدائی دور تھا، کہتے ہیں کہ وہ ایک دینی ذہن رکھنے والا شخص تھا۔ شروعات میں اس کی شامت آئی تھی بیچارے کی، اس نے ایک دار الندوہ نام سے ایک تعمیر کرائی، ایک محل تعمیر کرایا، اور اس میں اس نے مختلف مذہبوں مسلکوں کے علماء کو جمع کیا، اور وہ حضرات اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے مذہب پر، اپنے اپنے مذہب پر بحث کرتے تھے۔ اب جو وہ علماء کی جو بحث ہوتی تھی اس میں بیچارہ بادشاہ اکبر اس میں موجود ہوتا تھا۔ اب وہ لکھا پڑھا آدمی تو تھا نہیں، بادشاہ ضرور تھا، بیچارے کو لکھنے پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ اس کے والد ہمایوں بہت کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو اب یہ علماء کی جو ابحاث تھیں، علماء کی جو بحثیں تھیں، اس نے اکبر کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا۔ علماء کی بحثوں کو سمجھنے کے لیے، علماء کی علمی گفتگو کو سمجھنے کے لیے علمی فہم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے اس بیچارے کا دماغ خراب ہونا شروع ہوا، اور وہ اتنا زیادہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے مستقل ایک دین الہی نام سے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا امت میں، اور اس وقت میں دین الہی کے خلاف بولنے کی سزا بہت خطرناک ہوتی تھی۔ اس لیے
بس مجھے تو لگتا ہے کہ یہ یوٹیوب پر آج اس مولوی کو دیکھو، کل کو اسی مسئلے میں دوسرے مولوی کو دیکھو، اس عمل کے متعلق یہ یوٹیوبر کیا کہتے ہیں، اس عمل کے متعلق یہ والے مولانا کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نئے نئے لوگوں کو دیکھ کر نئے نئے عملیات کی طرف نہ جائیں، بلکہ دل جمی کے ساتھ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یقین رکھیں اللہ کی ذات پر کہ مجھے اسی میں اللہ کرے گا تو شفا مل جائے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے توکل علی اللہ چاہیے، تعلق مع اللہ چاہیے، اللہ پر یقین چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہندوستانی تو اللہ کے فضل سے، چونکہ یہ تو بڑے اسپیشل مسلمان ہیں، ان سے زیادہ اسپیشل تو انہیں حرمین شریفین کے مسلمان بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آتے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے یہاں عربوں کے لیے بھی بڑی باتیں بنتی ہیں، چونکہ یہ بیچارے اسپیشل مسلمان ہیں۔ یہ الگ بات رہی کہ قرآن، میں نے کہتا ہوں نا، ہزار لوگوں میں سے چند لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن ہے اسپیشل۔ یہ الگ بات رہی کہ جمعے کی نماز، جمعے مسجد جائیں گے اور جمعے کی صرف 2 رکعت فرض پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے، لیکن ہے اسپیشل۔ یہ الگ بات رہی کہ رمضان کے روزے رکھنے والے پورے مسلم معاشرے میں چند لوگ نظر آئیں گے، لیکن ہے اسپیشل۔ یہ الگ بات رہی کہ مسجد کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، امام بیچارہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی 1-2 لوگ آ جائیں تو مسجد میں جماعت ہو جائے، لیکن ہے مسلمان یہاں کے اسپیشل۔ واہ واہ، تمہارے اسپیشل پر بھی اللہ ہی رحم کرے۔ اب ان بیچاروں کو کوئی سمجھ میں آتا نہیں، تو اب جب ان کو کوئی سمجھ نہیں آتا تو ان کا پہلا رونا ہوتا ہے کہ جی یہ عمل میں تاثیر تو بہت ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن صاحب یقین کا سودا ہے۔ اب جس کو یقین ہو، یعنی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جی اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں تاثیر تو بہت ہے، لیکن جب ہے تاثیر جب یقین ہو۔ اب یقین جب خود کو تو ہے نہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یقین سے خالی ہیں۔ جو یقین سے خالی ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ رونے لگتا ہے تو نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس کا دادا، نہ اس کی دادی، نہ پوری بھری ہوئی فیملی میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں نکلتا جو ایک مرتبہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر یا دروشی پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ اگر رات کو 2 بجے بھی بچہ روتا ہے اور اس پر دم کرنے کی ضرورت ہے تو امام صاحب جائیں گے یا امام صاحب کو بلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اتنی بڑی فیملی ہے، 20 آدمی ایک فیملی میں، اور 20 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس بچے پر دم کرنے والا نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اذان پڑھ دے۔ مسجد کے مولانا آئیں گے، وہ اذان پڑھیں۔ یہ جہالت ہے، استغفر اللہ، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور اس کو آڑ دیتے ہیں کہ جی یقین کی بات ہے، اجی عمل کی بات ہے۔ یہ عمل کی بات اور یقین کی بات نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ تو اب یہاں آ کر بات اٹک جاتی ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو بس یقین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، جی یقین کی بات ہے۔ تو اب وہ نئے نئے عمل ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پہلے عمل پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، نئے عمل کی فضیلت سن کر پھر نئے کو پکڑ لیتے ہیں، پیچھے والا چھوٹ جاتا ہے، پھر تیسرے پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ تیسرے کی فضیلت دوسرے والے سے بھی زیادہ سن لی ہوتی ہے۔ پھر تیسرے کو جب شروع کرتے ہیں تو دوسرا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ ماشاءاللہ کل کوئی اور عمل کی اجازت لے رہے تھے، آج کسی اور عمل کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں، آنے والے کل میں کسی اور عمل کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں۔ نہ پیچھے والا رہا، نہ آج والا رہا، نہ کل والا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کھیل تماشا نہ بناؤ، یہ کھیل ہے آپ کا۔ ہاں، ایک بات اور یاد آئی کہ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، کاہے کی پتہ ہے؟ دینی علم سکھانے والی کتابیں نہیں، جو مطلب جس سے لوگ مسائل یا فضائل یا حدیث یا کچھ مطلب اس طرح کی چیزیں، اس سے ہوتا کیا پتہ ہے؟ 16 سورہ رکھی ہے، جی میں جمعے کے دن یہ والی سورت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور صاحب فجر کو اٹھ کر یہ والی سورت، اور عشاء میں یہ والی سورت، اور عصر میں یہ والی سورت، اور فلاں وقت میں یہ والی سورت۔ کیا ہوا صاحب؟ جی میں تو ماشاءاللہ پورے 24 گھنٹے میرا تو یہ روٹین ہی چلتا رہتا ہے، بس یہ کتاب میرے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اب اس کتاب کے ہاتھ میں رہنے کے نتیجے میں نہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہ دین کو سکھانے والی کتابوں کو پڑھنے کی فرصت ہے، اور نہ تسبیح پڑھنے کی فرصت ہے، نہ دروشی پڑھنے کی فرصت ہے، اور سچ پوچھو اس سے آگے بڑھ کر کہوں شوہر کے لیے بھی فرصت نہیں ہے۔ اب گھروں میں پھٹے ہوتے ہیں،
شوہر بیچارہ شرما شرمی کچھ کہتا نہیں ہے کہ لے یار چل یہ بیٹھی ہے، چل کچھ کر رہی ہے، اللہ اللہ ہی کر رہی ہے، میں اپنے کاموں کو خود کر لوں گا۔ شوہر بیچارہ شرما شرمی کچھ نہیں کہتا، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ اپنے کو بگاڑ بیٹھے ہیں، اصل میں آپ اپنے آپ کو بگاڑ بیٹھے ہیں۔ ایک گھر میں میرا جانا ہوا، انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنی موٹی کتاب لکھائی، کیا نام تھا، ایسا ہی کچھ نام رہا ہوگا، 26 سورہ، 16 سورہ، 32 سورہ، پتہ نہیں کون سی سورہ، اور کہ جی انہوں نے وہی روٹین کہ صاحب فجر میں یہ دعا، یہ سورت، اور تہجد میں یہ والی، اور ظہر میں یہ والی، اور فلانے میں یہ والی، اور صاحب 3 گھنٹے میرے تو تہجد پہ گزر جاتے ہیں، اور مصلی میں، اور فلانے اتنے یہ ساری دستہ۔ ہم نے کہا ہماری بات مان لیں گے؟ جی بالکل مان لیں گے۔ میں نے سب کچھ کو بند کر کے وہاں رکھ دیجئے، سیدھی سیدھی تلاوت کیجئے، تلاوت ایسے کیجئے جیسے ہم بتاتے ہیں، اور درود شریف پڑھیے، جو مسنون اذکار ہیں ان کو کیجئے۔ یہ فالتو جو وظیفے آپ نے اکٹھے کر کے جو اپنے آپ کو ایک جلال اور جمال اور کمال بنا رکھا ہے نا، اس سے باہر نکلیے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے میری بات کو مان لیا تو زندگی میں سکون بھی آ گیا۔ اب سیدھی سیدھی اللہ اللہ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ اللہ کرنے کا مزہ آئے گا۔ عملیات کی معراج ہوتی ہے موکل مل جائے، اور ذکر اللہ اور اللہ اللہ کرنے کی معراج ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ کتنا فرق ہو گیا نا فرق۔ موکل خود مخلوق ہے، مخلوق کے حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہو، خالق کو حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خالق ہمارا بن جائے، یعنی خالق کی محبت ہمیں مل جائے، خالق کی معرفت اور محبت اور اس کا قرب ہمیں مل جائے، اس کی فکر کرو۔ کیا موکل مل جائے اور جنات آ جائے، یہ کون سی بلا، یہ تو خود ایک بلا ہے۔ اللہ بچائے اس سے، اللہ بچائے اس سے۔ تو عزیزو، روز روز نئے نئے وظیفے مت ڈھونڈو۔ میں کچھ مشاہدات بھی لے کر بیٹھا تھا، لیکن یہ تو یہی بات لمبی ہو گئی، اس لیے اب ہم مشاہدات کی بات کو، لیکن چونکہ چلیے ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا تو اپنی بات کو پوری کرنے کے لیے ایک مشاہدہ صرف عرض کرتا ہوں۔ ایک خاتون جن کو بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی اثرات کی لائن سے، پوری فیملی ان کی اثرات زدہ۔ اب کچھ مہینوں پہلے سے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے جڑی ہمارے ساتھ، ان کا میسیج آیا، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، ہم نے انہیں درود شریف کا سبق بتایا، درود امی انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب اللہ کی فضل سے انہوں نے ہمیں پیغام دیا کہ وہ جو دورے وغیرہ آتے تھے، یا وہ جو بھی اثرات اپنا اثر ڈالتے تھے، اور اس سے جو دقتیں ہوتی تھی، اللہ کی فضل سے ان میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ اور اتنے وقت میں مکمل طور پر یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہیں جب تھوڑا سا افاقہ سا لگا تو اللہ جانے کیوں انہوں نے پڑھنے لکھنے پہ، یعنی بطور خاص درود امی کو پڑھنے میں انہوں نے کمی کر دی، اور اب اتنے اہتمام سے نہیں پڑھ پا رہے۔ جب اتنے اہتمام سے نہیں پڑھ پا رہے تو اتنا رزلٹ بھی نہیں لے پا رہے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ یہ ایک بہت ہی ایک خوبصورت ایک مشاہدہ رہا، جو اتنے بڑے اثرات تھے کہ کئی دن کے لیے اس طرح کے حالات ہو جاتے تھے کہ دماغ بالکل گم ہو جاتا تھا، بندہ ہے کہاں یہ نہیں پتا، اور وہ الحمدللہ درود امی پڑھنے کی برکت سے۔ لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اور وہ فلاں فلاں فلاں، میں کہتا ہوں استقامت پیدا کرو، جمے رہو، زیادہ رزلٹ دیکھنے کے پیچھے مت لگو، آپ لگے رہو، یقین پیدا کرو، اللہ کرے گا، ضرور نفع ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال اسی بات کو ہم اور مزید تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن چونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس لیے ہم اس کو یہیں اختصار کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی میرے ذہن میں ایک کارگزاری تھی جس کو اس وقت ہم نہیں بتاتے ہیں، لمبی بات ہو جانے کی وجہ سے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہمارے پیغام کو، جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور جن کو انٹرسٹ نہیں ہے ان کے لیے تو یہ شاید ایک پکڑ مولوی کا، ایک فقیر مولوی کا ایک پتہ نہیں کیا علاپ لگتا ہوگا ان کو۔ خیر کوئی بات نہیں، قدردانوں کے لیے ہی یہ باتیں ہوتی ہیں، تو قدردانی کی یہ باتیں قدردانوں تک آپ ضرور پہنچایا کریں، تاکہ وہ اس کی قدر کرتے ہوئے ان باتوں سے نفع حاصل کریں، وہ بھی درود شریف پڑھنے لگیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔